السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام انزیدی ہے۔ اس موضوع کو لکھنے کی بنیادی وجہ تو یہ تھی کہ عام عوام تک اللہ تعالیٰ کے درست ناموں کا علم پہنچایا جائے، لیکن اس کے ضمن میں دو تین چیزیں تھیں جن میں سب سے بنیادی وجہ تو یہ تھی کہ میں نے اپنے معاشرے میں ذکر، اذکار اور دعاؤں کے نام پر اللہ تعالیٰ کے خود ساختہ ناموں کا استعمال بہت عام دیکھا ہے۔ یعنی لوگوں کی مشکلات، پریشانیوں اور ان کی حاجات پوری کرنے کے لیے انہیں تلقین کی جاتی ہے کہ آپ فلاں نام کا ورد کریں تو آپ کی مشکل حل ہو جائے گی، فلاں نام کا ورد کریں تو آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور وہ نام ایسے ہوتے ہیں جو قرآن و سنت میں تو موجود ہیں ہی نہیں، کسی ضعیف یا من گھڑت موضوع روایت کا بھی حصہ نہیں ہوتے، یعنی مکمل طور پر خود ساختہ نام۔ تو جب اس چیز کو میں نے معاشرے میں دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ جب ہمارے پاس مسنون اذکار اور اللہ تعالیٰ کے درست نام ہیں تو ان کا علم لوگوں تک پہنچانا چاہیے، تاکہ اسلام کے اندر جو خود ساختہ چیزیں آ گئی ہیں یہ ایک طرف ہو جائیں۔ ایک تو یہ بڑی وجہ تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ میں نے دیکھا لوگوں کو اسماء اور صفات ان دونوں کا فرق معلوم نہیں ہے، وہ ان دونوں چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں۔ تو پھر ایک یہ بھی چاہت پیدا ہوئی کہ ائمہ اربع رحمہم اللہ مجمعین ان کے اقوال کی روشنی میں لوگوں کو اسماء اور صفات کا فرق بھی بتایا جائے، اور اسماء کا کیا استعمال ہے اور صفات کا یہ بھی لوگوں تک اس کا علم پہنچایا جائے، کیونکہ لوگ اسماء اور صفات کو ایک ہی معنی میں لیتے ہیں اور ان کو مکس کر دیتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ تھی کہ ان ناموں کا علم نہ ہونے کی وجہ سے یا اسماء و صفات کے درمیان فرق معلوم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ان ناموں کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے اپنی بچوں کے نام اللہ تعالیٰ کے ان خود ساختہ ناموں پر رکھتے ہیں جو قرآن و سنت میں موجود نہیں ہیں، اور ان میں سے کئی بے شمار نام ایسے ہیں جو ہمارے پاکستانی معاشرے میں بہت عام ہیں۔ تو یہ سب چیزیں دیکھ کے دل میں خیال آتا تھا کہ جب ہم انسان ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کو درست ناموں سے بھی پہچانتے ہیں اور درست صفات سے جانتے بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق و مالک ہے، ہم اس بارے میں اتنے لاپرواہ اور اتنے غافل کیوں ہیں کہ ہمیں اس ذات کا صحیح تعارف ہی نہیں ہے، ہمیں اس کے درست ناموں کا ہی علم نہیں ہے، اور اس کی کیا صفات ہیں ہمیں ان کا ہی تعارف نہیں ہے۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نے اس موضوع پر قلم اٹھایا، کیونکہ جب میں نے تحقیق کرنی شروع کی تھی یا پڑھنا شروع کیا تھا تو مجھے اردو دان طبقہ میں اس حوالے سے کوئی چیز نہیں ملی تھی۔ یعنی عمومی طور پہ تو اسماء و صفات کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن خاص طور پہ پوائنٹ آؤٹ کرنا کہ فلاں نام درست ہیں اور فلاں نام درست نہیں ہیں، یا یہ نام ہمارے معاشرے میں اتنے عام ہیں جبکہ یہ حقیقت میں صحیح نصوص سے ثابت نہیں ہے، ایسا کچھ بھی مجھے نہیں ملا۔ کچھ عربی لیکچرز ان کی سیریز تھی، وہاں پہ مجھے نام ملے۔ عربی زبان میں دو تین کتب تھیں جن میں سے دو کتابیں تو وہ تھیں جو انہی لیکچر سیریز کو کتابوں کی صورت دی گئی تھی، اور ایک کتاب تھی باقاعدہ، ان میں یہ مواد مجھے ملا، لیکن اردو میں ایسا کوئی چیز نہیں ملی۔ تو چونکہ یہ علم وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے، اور ایک اشرف العلوم جس کو کہا جاتا ہے، اور اس وقت اس کی ہمارے معاشرے میں ضرورت بھی بہت زیادہ ہے، تو اس لیے اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے اس پر قلم اٹھایا، اور مجھے لگا کہ یہ اس کی خوبی ہے، یہ اس کی افادیت ہے جس کو عوام تک پہنچنا چاہیے۔ اور میرا لکھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ درست معلومات جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں، علماء کی اقوال کی روشنی کے مطابق ہوں، اس میں خود سے کوئی چیز شامل نہ کی جائے، قدم با قدم وہی چیزیں اس میں شامل رہیں۔ باقی مستقبل میں میرا ارادہ الہاد، فلسفہ، اسی طرح اسماء و صفات، بچوں کی تربیت کے حوالے سے ان ٹاپکس پہ میں پہلے بھی لکھتی رہی ہوں، اور مزید بھی ان پر آگے لکھنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ۔ اور اس مقالے کا پلیٹ فارم مہیا کرنے کے لیے، بلکہ اس مقالے سمیت دیگر امور کے لیے بہترین پلیٹ فارم مہیا کرنے کے لیے میں مدرسہ ڈاٹ پی کے کی دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ کم از کم میں مدرسہ ڈاٹ پی کے علاوہ کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں جانتی پاکستان کی حد تک کہ جو اس طرح بے لوث ہو کر کام کر رہا ہے،
عموماً ہم جس بھی ادارے میں جاتے ہیں سیکھنے کے لیے، ہم ان کو فی دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم ان کے منتظر رہتے ہیں کہ اب یہ ہمیں کیا سکھائیں گے، کتنا سکھائیں گے۔ لیکن مدرسہ ڈاٹ پی کے اس کے بالکل الٹ ہے۔ یہاں پر فری آف کاسٹ ہے سب کچھ، کوئی فیس نہیں لی جاتی، اور بجائے اس کے کہ ہم پیچھے جائیں کہ آپ ہمیں کیا سکھائیں گے، کب کورس ہوگا، مدرسہ ڈاٹ پی کے جو منتظمین ہیں، اللہ رب العزت ان کو، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، یہ شرکاء کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ بتائیں آپ نے یہ کام، یہ کورس کر لیا، کریں گے، کب کریں گے، کیسے کریں گے۔ اور اس میں ان کا مقصد کوئی دنیاوی فوائد سمیٹنا نہیں ہے، کیونکہ پیسے کی مد میں تو ہم ان کو کچھ بھی نہیں دے رہے، بلکہ ان کا مقصد امت مسلمہ کے لیے ایسے بہترین اور کارآمد فرد تیار کرنا ہے جو اس امت کی رہنمائی کر سکیں۔ تو چاہے یہ مقالہ لکھنا ہو یا مدرسہ ڈاٹ پی کے دیگر امور ہوں، سب ہی بہت بہترین ہے۔ خصوصاً اگر مقالے کی حد تک بات کی جائے تو جب ہم کہیں مقالہ لکھنے کے بعد بھیجتے ہیں تو اشاعت کروانے کے لیے ہمیں اپنے جیب سے پیسے ادا کرنے ہوتے ہیں، لیکن جب ہمارے سے مقالہ لکھوایا گیا تو اناؤنسمنٹ کی گئی تھی کہ جن کے مقالہ جات پہلی پوزیشن حاصل کریں گے، پہلی 3 پوزیشن، ان کے لیے، پہلی پوزیشن والوں کے لیے مقالہ فری آف کاسٹ شائع بھی کروائے جائیں گے، اور جو دوسرے ہوں گے ان کے بھی شائع ہوں گے، لیکن وہ ویب سائٹ پر شائع ہوں گے، اور اس سے تیسری پوزیشن والوں کی بھی تشہیر ہوگی۔ تو یہ وہ چیز ہے جو آپ کسی بھی اگر ادارے میں جاتے ہیں تو آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گی، اور یہ سب کچھ صرف اور صرف اس نیت سے کیا جا رہا ہے کہ ہم اس امت کی رہنمائی کے لیے کچھ بہترین افراد تیار کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ مدرسہ ڈاٹ پی کے منتظمین کو، بنانے والوں کو، چلانے والوں کو بہترین بدلہ دیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور ہمیشہ ہمیں حق پر اور راہ ہدایت پر گامزن رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر۔